بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ابناؤہ المعصومون حجج اللہ و اولیاء اللہ۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ لفظ عزت اور کبریا یہ خدا کے غیر کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم انہی دونوں کلمات کی وضاحت کریں گے۔ عزت اور کبریا کا معنی کیا ہے؟ ہم اس کا معنی پہلے بیان کر چکے ہیں، لیکن کہاں کس کے لیے بولا جائے گا؟ خدا کی یہ دونوں کلمات صفات ہیں۔ یہ دونوں کلمات خدا کی ذات کی صفت ہیں۔ خدا کے لیے دو طرح کی صفت ہیں، ایک صفت ذات ہے اور ایک صفت فعل ہے۔ یہ دونوں کلمات خدا کی ذات کی صفات ہیں۔ مثلا جب کہا جاتا ہے اللہ قادر عالم، تو اس سے مطلب کیا ہے کہ اللہ یعنی وہ قدرت جو ہے قادر بالذات ہے اور وہ عین قدرت ہے، اس کی ذات خود قدرت ہے۔ عالم بالذات ہے اور وہ خود علم ہے، اس کی ذات خود علم ہے۔ لیکن جب یہی دو کلمات اللہ کے علاوہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مخلوق کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا کوئی کہتا ہے زید عالم اور قادر ہے، تو یہاں پہ یہ علم جو ہے اس کی ذات نہیں ہے، یعنی عالم بالذات وہ نہیں ہے، بلکہ یہ علم اس کی ذات سے زائد ہے۔ اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو پھر بھی وہ ذات اس کی برقرار رہے گی۔ اگر کوئی قادر نہ ہو، کسی کو فلج ہو جاتا ہے، کوئی فالج ہو جاتا ہے، تو وہ اس کی ذات برقرار رہے گی۔ تو ذات پروردگار جو ہے اس میں ایسے ہی کلمہ عظیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی اس کے اسماء حسنہ میں سے ایک کلمہ، ایک نام عظیم ہے۔ عظیم یعنی وہ عظیم بالذات ہے اور اس کی ذات خود عظمت اس کی ذات ہے، خود عظمت اس کی ذات ہے۔ وہ عزت مطلقہ ہے، یعنی عزت مطلق ہے، اور عظمت قاہرہ مطلقہ ہے۔ ان دونوں کا کوئی خدا کے علاوہ استحقاق اور مستحق نہیں ہے، استحقاق نہیں رکھتا اور مستحق نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی کہا جائے، کوئی کہے کہ ایھا العزیز، قرآن میں ہے عزیز مصر کے لیے، تو یہ عزت ناقصہ ہے اور عظمت ناقصہ ہے۔ ہیں جی، یہ عزت ناقصہ اور عظمت ناقصہ ہے۔ عزت مطلقہ اور عظمت مطلقہ فقط و فقط خدا باری تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے لیے روایت۔ اب اگر کوئی عزت مطلق اور کامل اور کبریا یعنی سلطان قاہر صرف خدا کے لیے ہے اور اس کی مخصوص صفات سے ہیں، اس کے غیر کے لیے جائز نہیں۔ اگر کوئی ایسے کرے تو حدیث ہے، حدیث ہمارے پاس کیا ہے؟ حدیث معروف ہے، اگرچہ آئی اہل سنت کے طریق سے ہے۔ ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں، اس طرح سے امام صادق علیہ السلام سے بھی دو حدیثیں یہاں پہ ہم بیان کریں گے اور بات کو ختم کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، الکبریاء ردائی، کبریا میری ردا ہے، عظمت ازاری، عظمت میرا پردہ ہے، میری چادر ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما القیتہ فی جہنم ولا ابالی، اگر کوئی ایک مجھ سے ان کے بارے میں جھگڑا کرے، نزاع کرے، تو میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہے اس چیز کی۔ اس کے بعد دوسری حدیث امام صادق علیہ السلام سے، قال ابو جعفر مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
کہ ابی جعفر مولا امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کیا فرماتا ہے؟ العز رضا اللہ، عزت اللہ کی رضا ہے، والکبریاء ازارہ، کبریا اس کا پردہ ہے، فمن تناولہ شیئا منہ اکبہ اللہ فی جہنم، جس نے بھی ان دونوں میں سے کسی چیز کو بھی لیا، عزت کو لیا یا کبریائی کو لیا، خدا اس کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ تو میں اپنے ناظرین سے، جہاں تک میرا پیغام پہنچتا ہے، جو لوگ سن رہے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت کبھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دیتے، وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور آپ بھی ان کے کہے پہ عمل کریں۔ کبریا اور جلال اور عزت یہ صفات مخصوص باری تعالیٰ ہیں، ان کو کسی غیر کے لیے استعمال نہ کریں۔ خداوند متعال ہماری عاقبت بخیر کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ